کاغذات جمع کیے، ڈبولی آپ نے ایک شخص کو منتخب کیا، عبدالحلیم نام کا ایک شخص. کاغذات دیکھا، ٹھیک ہے یہ پاس کیا ہے، میں پاس کیا ہے، نمبرات اچھے ہیں، چلو ٹھیک ہے. ایک معاہدہ طے ہوتا ہے کہ آپ کو کیا کیا پڑھانا ہے، کیسے رہنا ہے، کب آنا ہے، کب جانا ہے، وغیرہ وغیرہ. ایک معاہدہ ہوتا ہے. تو صلاحیت پائی گئی، اس کے بعد معاہدہ طے ہوتا ہے، دونوں میں بات چیت ہو جاتی ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے. اس کے بعد اس کو اپائنٹمنٹ لیٹر دے دیا جاتا ہے، تقرری نامہ جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کل سے کلاس میں آ جائیے، آپ کی سیلری، آپ کی تنخواہ اتنی ہے، سب طے ہو گیا. اب ان کا رجسٹر میں بھی نام اٹھا دیا جاتا ہے، ٹیچرز رجسٹر جو ہے اس میں بھی نام اٹھا دیا جاتا ہے، چونکہ ساری بات طے ہو گئی. اب وہ صاحب کیا کرتے ہیں، کل ہی سے شروع کر دیتا ہے، اسکول میں نہیں آتا ہے، یا کبھی کبھی آتا ہے چلا جاتا ہے. اسکول کا سسٹم کیا ہے، کب آنا ہے، کب جانا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا. یا تو آتا ہی نہیں، یا آتا بھی ہے تو اپنی مرضی سے آتا ہے، اپنی مرضی سے جاتا ہے. تو کیا اسکول کا سیکریٹری، مدرسے کا سیکریٹری ایسے ٹیچر کو رکھے گا؟ کسی کا کوئی اختلاف ہو سکتا ہے؟ نہیں رکھے گا. کیا اس کو تنخواہ دے گا؟ کیا وہ ساری فیسلٹیز جو دوسرے ٹیچروں کو ملتے ہیں کیا اس کو بھی دیا جائے گا؟ 15 دن سے اسکول نہیں آ رہا، نہیں آ رہا. تو جہاں بات پکی ہوئی تھی وہاں تک تو ٹھیک تھا، ایک معاہدہ تھا، لیکن عملاً جو ہے اس نے اس معاہدے کے مطابق کام نہیں کیا. ظاہر ہے 2-1 دن انتظار کرنے کے بعد ہو سکتا ہے بیمار ہو سکتا ہے کوئی پریشانی ہو، تو 4 دن انتظار کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے بعد سیکریٹری صاحب یا جو ہیڈ ماسٹر ہے ان کو فائنل وارننگ دے کر اس کو وہاں سے نکال دیا. ایک چونی بھی اسکول سے نہیں ملے گا. ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے ترک صلاح یا نماز چھوڑنے کے تعلق سے کچھ مولوی لوگ جو ہے بات کرتے ہیں تو بہت کڑوی بات کرتے ہیں. ارے ہم رسول کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، عید پڑھتے ہیں، بکرا کاٹتے ہیں، گائے کاٹتے ہیں، سب کچھ تو کرتے ہیں، ٹوپی بھی لگاتے ہیں، کرتا بھی پہنتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں. پھر بھی یہ مولوی جو ہے بہت کڑوی زبان استعمال کافر ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. اس ماسٹر کے اندر جو صلاحیتیں تھیں اس کو ماسٹر کہا جائے، لوگ کہتے بھی ہیں اس کو ماسٹر. آپ اسکول سے نکال دیا تو کیا ہوا، اس کو لوگ ماسٹر ہی بولتے ہیں. لیکن ایسا ماسٹر جو ماسٹر ہونے کی بنیاد پر کہیں سے تنخواہ نہیں پاتا ہے، یہ کسی اسکول کا ماسٹر نہیں ہے، کسی مدرسے کا ماسٹر نہیں ہے، وہ نام کا ماسٹر ہے. تو بالکل اسی طرح سے اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، اس سے ایک معاہدہ طے ہونا کہ ہم تیری ہی باتوں پر عمل کریں گے، تجھے اپنی زندگی سونپتے ہیں، تو جیسا کہے گا ویسے ہی کریں گے. یہ ایمان کا معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے. اور اس کے بعد دوسرے دنوں سے یا دوسرے لمحے میں آپ کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. کیا سب سے پہلا کام آپ کو کر کے دکھانا ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو جیسا ایگریمنٹ تھا ویسا آپ کا کام چالو ہو گیا، ویسی ساری فیصلے، اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، اللہ کی رعایت، اللہ کی حفاظت، اللہ کی جنت، ساری چیزیں آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اگر آپ نے وہ کام شروع نہیں کیا یا غفلت کے ساتھ کیا یا اپنی مرضی کے مطابق کیا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو نام کا ماسٹر تو کہہ لیں گے لیکن کام کا ماسٹر نہیں ہے. اس کا دین سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہے. حدیث پڑھی گئی ہے اس کو قبرستان میں دفنانا بھی ٹھیک نہیں ہے. ان سے نکاح، بیاہ، دوسری ساری چیزیں نہیں ہو سکتی ہے. بہرحال یہ ان کا موضوع تھا. میں نے یہ مثال اس لیے ہے کہ آپ کو گھر جا کے بھی یاد رہے کہ ماسٹر ہونے کے بعد پڑھانا پڑے گا. تبھی جا کے ہم کو جو ہے تنخواہ ملے گی یا اسکول ہم کو مانے گا کہ ہم ٹیچر ہیں. نہیں کریں گے. بہرحال اب ہم آتے ہیں اپنی ذمہ داری کی طرف. ہمارے سلسلے میں یا جو کچھ کہا گیا تعارف کے طور پر اور ہمارے موضوع سے متعلق بھی بات کہی گئی ہے، یہ شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے تھوڑا سا جان لیتا ہوں.
کہ آپ لوگ کیا بنگلہ زبان میں ہم سے کچھ سننا چاہیں گے یا اردو ہی اچھی لگتی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں، مطلب میری مرضی، میں تو تیار ہوں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں گانا. جب ایسا ہوتا ہے اردو سنیں گے اردو بھی نہیں سمجھ، ایسا بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی. اردو ٹھیک ہے، بنگلہ ہی بولیں گے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ